بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح جنت میں پہنچے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر نہ بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام انہیں ادریس اس لیے کہتے ہیں کہ ادریس کے معنی ہوتے ہیں درس دینے والا، چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی حکمتیں اور اسلام کی خوبیاں درس دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں ادریس کا لقب دیا گیا۔ حدیث ہے ابو ذر میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ ان سے پہلے لوگ درختوں کے پتے سے ستر پوش کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے اور ساتھ ہی تسبیح تدریس خدا کرتے رہتے تھے۔ بہت سی معتبر استاد کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسجد میں پہلا حضرت ادریس علیہ السلام کا مکان تھا، جہاں وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ وضاح ہے کہ مسجد صلاح عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جو شخص اس جگہ دعا کرتا ہے، خداوند عالم اس کی حاجت بھر لاتا ہے اور قیامت میں اس کو مقام بلند تک پہنچائے گا جو ادریس علیہ السلام کی جگہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہر شہر گھومتے، سیاحت کرتے اور روزہ رکھتے، جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے، وہیں ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی تھی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال بھی دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ملک الموت نے خدا سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا، اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا، چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں مسافت میں ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے، اور وہ مدتوں ساتھ رہے۔ دن کو روزے رکھتے تھے، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچا دیا جاتا تھا۔ وہ ملک الموت کو بھی ٹھیک ہونے کی دعوت دیتے، وہ کہتے تھے مجھ کو ضرورت نہیں، اور نماز میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی نہ وہ سوتے تھے۔ اس طرح چند روز گزرے، یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور غوثفن کے ایک غلہ کی طرف سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے پوچھا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم بھیڑ کا ایک بچہ اس گلے سے یا اس باغ سے انگور کے چند گوشے لے لیں، اور شام کو آپ اسی سے افطار کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری مصاحبت کر کے خوب دوستی ادا کی ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا چاہتے ہو کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو؟ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ کہا، میں نے سنا ہے موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں اس کا کچھ مزہ میں بھی چکھوں تاکہ سمجھوں کہ ویسی ہی ہے جیسا میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لے لی۔ اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ ملک الموت نے پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ کہا، بہت زیادہ شدید ہے، اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دے۔ ملک الموت نے جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کو کھول دے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے خزانے راز سے اجازت لی، اور ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے اور کہا، اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہ آؤں گا، چونکہ خدا نے فرمایا ہے ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میں نے چکھ لیا۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو کہ موت کا پاس ورد نہ ہو۔
اور میں نے ورد کر لیا ہے۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ پہلے بہشت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اس طرح حضرت ادریس جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی موجود ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور اسلامک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔